رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز دینی ماں بہنوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا کیا۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رمضان میں صحت دی، طاقت دی، ہمت دی، اور ہم نے رمضان کی جیسی قدر کرنی چاہیے کرنے والوں نے کی، اور جو غافل ہیں وہ ابھی بھی غافل ہیں، کسی بھی اعتبار سے ان میں تحریک پیدا نہیں ہوئی۔ محترم خواتین، احساس اللہ کی بڑی نعمت ہے، احساس اللہ کی بڑی نعمت ہے، بے حسی موت ہے۔ احساس اللہ کی نعمت ہے، بے حسی موت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کے اندر احساس ہے، یوں سمجھو وہ زندہ ہیں۔ کسی کے اندر احساس ختم ہو گیا، سمجھو وہ مردہ ہیں۔ بے حس انسان مردے کے مانند، اور احساس والا انسان زندے کے مانند۔ اور احساس ایک ایسی زندگی ہے جس کے ذریعے سے حرکت پیدا ہوتی ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے، اپنائیت پیدا ہوتی ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے۔ بے حسی مردہ پن ہے جس کے ذریعے سے رشتے بھی کٹ جاتے ہیں، اپنے بھی کٹ جاتے ہیں، اعمال میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور پھر دیگر تمام معاملات میں کمزوری آ جاتی ہیں۔ اسی لیے احساس بیدار کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، احساس بیدار کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، احساس بیدار کرنے کے لیے جفا کشی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے کیا کہا گیا؟ اس کے لیے یہ کہا گیا، اگر کوئی ایک بندے کے اندر بھی اگر احساس ہو تو وہ دوسروں کے اندر احساس کو منتقل کرے گا۔ اگر ایک بندے کے اندر بھی احساس ہو، دوسرے کے اندر اس احساس کو منتقل کرے گا۔ اسی لیے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چراغ بنا کر بھیجا۔ چراغ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کے معنی آپ گواہ ہوں گے، حشر کے میدان میں گواہ ہوں گے۔ حضرات علماء نے عجیب وضاحت فرمائی، کہا ہر پیر و جمعرات کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہمارے نام اعمال پہنچتے ہیں۔ جب نام اعمال پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جائزہ لینے کے بعد حشر کے میدان میں کون امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار، کون بے وفا، کون صحت مند، کون بیمار، ایمان کے اعتبار سے کون قوی، کون کمزور، ان تمام باتوں کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اطلاع دیں گے، یا اللہ یہ میرے تمام تر خیر کے ساتھ رہتا تھا،
اور یہ تمام شر کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ سنتوں کے مطابق اور یہ سنتوں سے کٹ کر، یہ شریعت کو اپنا کر، یہ شریعت سے دور، اس طرح نبی علیہ السلام ہر انسان کے سلسلے میں اطلاع دیں گے۔ اسی لیے کہا گیا آپ شاہد ہیں، آپ کی شہادت سب سے اہم شہادت تسلیم کی جائے گی، آپ کی شہادت سب سے اہم شہادت تسلیم کی جائے گی، اور آپ علیہ السلام کی شکایت سب سے اہم شکایت تسلیم کی جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام کی شکایتوں میں سب سے بڑی شکایت کیا ہوگی؟ سب سے بڑی شکایت یہ ہوگی، اے اللہ اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہے، یا اللہ یہ قوم قرآن پاک کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ کے سامنے حضور شکایت کریں گے، حضور شکایت کریں گے، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاری۔ کیوں شکایت؟ رمضان مبارک کا مہینہ آیا قرآن سے جوڑنے کے لیے، رمضان کا مہینہ آیا قرآن سے جڑنے کے لیے، قرآنی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کے لیے، قرآنی احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے، قرآن نے منع کردہ کو اپنے اوپر منع کرنے کے لیے، احل الحلال وحرم الحرام، قرآن کے حلال کو حلال سمجھو، قرآن کے حرام کو حرام سمجھو، قرآن کے صحیح کو صحیح سمجھو، قرآن کے غلط کو غلط سمجھو، قرآن پاک کے احکام کی طرف توجہ دو، قرآن پاک کے منہیات سے رک جاؤ۔ اس لیے قرآن پاک سے جوڑنے کے لیے رمضان آیا، لیکن ہم میں سے ہر ایک جائزہ لیں، کون کتنا جڑا ہوا ہے، کون کتنا کٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول جہاں پر شہادت دیں گے خیر کی، وہاں شکایت کریں گے ہمارے شر کی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کی شہادت اور آپ علیہ السلام کی شکایت، یہ دونوں کے دونوں کا اللہ کے پاس بہت بڑا اعتبار ہوگا، اور آپ علیہ السلام کی شفاعت بھی آخرت میں صرف امت محمدیہ کے اس طبقے کے لیے ہوگی جو کم از کم ادنا درجہ اپنے اندر شرمندگی رکھتے ہوں۔ یا اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسے نہیں کر سکے، جیسے قرآن پڑھنا چاہیے ویسے قرآن نہیں پڑھ سکے، جیسے صدقہ دینا چاہیے ویسا نہیں دے سکے، جیسی ہمدردی کرنی چاہیے ویسا نہیں کر سکے، جس طریقے سے ہمیں خوف و خشیت کے ساتھ رہنا چاہیے ویسا نہیں رہ سکے، غفلت کے ساتھ ہم نے زندگی گزار دی، غفلت کے ساتھ ہم رہ گئے، غفلت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار دیے۔ یا اللہ اس کمی کوتاہی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے۔ معافی مانگ کر کوئی بندہ آخرت پہنچ گیا، فرمایا اس کی اس معذرت پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت اس بندے کو نصیب ہوگی۔ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم نے کیا پایا کیا کھویا، اس کا ہم لوگ اپنا جائزہ لیں، کیا کھایا اور کیا چھوڑا۔ جس طرح افطار میں افسوس کرتے ہیں، افطار میں کوئی آئٹم اگر چھوٹ جائے آپس میں ذکر، ارے وہ آئٹم میں چکیش نہیں نا، یہ آئٹم میں چکیش نہیں نا، اس کا بڑا صدمہ رہتا ہے۔ ایسا صدمہ کرتے کوئی جنت کی نعمت چھوٹ گئی۔ ارے اللہ کے بندو، وہ نعمت اگلی دسترخوان پر بھی حاضری دے سکتی ہے، حاضر ہو سکتی ہیں، لیکن جو وقت ہم سے رخصت ہو گیا، جو گھڑی ہم سے رخصت ہو گئی، جو وقت ہم سے چلا گیا، وہ وقت رمضان کا دوبارہ کیسے آئے گا، کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا کوئی افسوس نہیں۔ اب بعض لوگ آخری ایام میں بازاری بن جاتے ہیں، بازاری، سب بازار میں گھومو، بازار میں گھومو، بازار میں گھومو، خوب بازار، صبح سے لے کر شام تک سونا اور شام سے لے کر صبح تک بازار میں پھرنا، 2 بجے تک بازار میں پھرنا، اور پھر کر اس میں آپس کی کارگزاری، تمہیں بچی کو یہ کان لیے، تمہیں بچی کو وہ کان لیے، سب آپس میں کارگزاری شیئر کرنا، اڈرساں دینا۔ وہاں جاؤ، وہ دکان کے سامنے ایک ٹھیلے والا ہے، یہ دکان کے سامنے ایک بنگڑی والا ہے، یہ دکان کے سامنے کلپ والا ہے، یہ دکان کے سامنے اوڑھنی والا ہے، ہم لوگ ایڈریساں دیتی۔ آج تک ہم نے نیکیوں کا ایڈریس کتنا دیا، ذرا جائزہ لو۔
تعلیم کا ڈریس کتنا دیا جائزہ لو، اعمال کا ڈریس کتنا دیا جائزہ لو، اپنے آپ کا بارے میں سوچو، ہم نے رمضان میں روزہ رکھے، خیر کا کام کیا، خیر کا کام کتنے لوگوں سے کروایا؟ بہت ساری خواتین ابھی تک زکوٰۃ نہیں دی، اللہ رب العزت نے نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تینوں کا اہتمام خاص طور پر رمضان میں کرنے کو کہا، اور رمضان مبارک میں جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ حج کی بھی نیت کریں، وہ حج کی نیت کریں۔ اگر کوئی حج فرض ہے، حج کرے بغیر انتقال ہو گئے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے مات یہودین اور نصرانین، وہ یہودی بن کر مرا، نصرانی بن کر مرا۔ رمضان مبارک کا مہینہ نماز کے عزائم، رمضان کا مہینہ تقوی کے عزائم، رمضان کا مہینہ حج کے عزائم، رمضان کا مہینہ صدقات اور خیرات کے عزائم کے لیے ہیں۔ اور جن پر جو صاحب نصاب نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ وہ صدقہ نکال لیا کریں۔ صاحب نصاب پر سال اگر نہیں گزرا تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر یہ واجب ہیں۔ جتنے گھر میں سر اتنے صدقہ فطر، اور وہ گھر کے سر کے حساب سے آپ اپنے صدقہ فطر ادا کرو۔ اور صدقہ فطر کا درجات ہیں، درجات۔ 5,000 گھر والے صاحب نصاب، 15,000 گھر والے صاحب نصاب، 20,000 گھر والے صاحب نصاب، 40,000 گھر والے صاحب نصاب۔ عربی صاحب نصاب میں بھی لوگ کیٹیگریز والے ہوتے ہیں، درجات والے ہوتے ہیں، درجات والے ہوتے ہیں۔ وہ درجات کے اعتبار سے اپنا لائف کا معیار بناتے ہیں، اپنی زندگی کا معیار بناتے ہیں۔ کسی کا معیار اونچا ہوتا ہے، 1.5 لاکھ کا معیار، 2 لاکھ کا معیار، 3 لاکھ کا معیار، 4 لاکھ کا معیار، ان کا معیار بلند ہوتا ہے۔ بعض بھئی معمولی زندگی والے ہوتے ہیں، معمولی صاحب نصاب، جن کے پاس 90 گرام کا سونا ہے۔ کل ایک صاحب آ کر مسئلہ پوچھے 1.5 کلو کا سونا، تو پتہ چلا درجات الگ الگ ہیں۔ سب فقیروں کی فہرست میں آ جاتے ہیں 90 روپے کے۔ ارے 90 روپے کی فہرست یہ تو غریبوں کے لیے ہے، ادنا درجے کے صاحب نصاب کے لیے 90 روپے ہیں صدقہ فطر۔ اور آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کو 90 سے آگے بڑھ کر جو کی قیمت 280 روپے میں آؤ، 280 روپے میں آؤ، اور اللہ اور بھی دیا ہے، آگے بڑھو، 870 پر 5 روپے میں آؤ، اللہ اور دیا ہے، اور آگے بڑھو، اور 1000 روپے میں آؤ، 1500 روپے میں آؤ۔ درجات آگے بڑھو، آگے بڑھنے کو کہا گیا۔ سب فقیران کی فہرست میں آ جاتی، 90 روپے 90 روپے 90 روپے۔ ارے 90 روپے ادنا درجے کے مالدار کے لیے ہیں۔ تمہاری گاڑی 90 روپے کی حیثیت کی ہے، جس کے پاس گاڑی 20,000 کی ہے انہیں 90 روپے کے درجے کا والا ہے، اور جس کے پاس گاڑی 1.5 لاکھ کی ہے انہیں بھی 90 روپے دے گا؟ اللہ کو جواب دینا ہے۔ سب لوگ عام طور پر سب لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اس معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ دھوکے بازی اللہ کیا نہیں چلے گی۔ راست باز بنو، دھوکے باز نہیں، راست باز، سیدھا فارورڈ رہنا چاہیے، اسٹرائٹ فارورڈ، صاف صاف۔ بھئی ہمارے یہاں یہ معیار ہے، یہ معیار کے مطابق صدقہ دیں گے۔ جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں تمہارے کپڑوں کا معیار کیا ہے؟ کپڑوں کا معیار کیا؟ ہاں بعض لوگ 60 روپے میٹر پہنتے ہیں بھائی جی۔ سفید لباس اس لیے مسنون قرار دیا گیا، علماء کہتے ہیں سفید میں ہر قیمت یکساں لگے گا۔ چھو کر جب تک آپ نہ دیکھیں، رنگ تو سب کی سفید ہیں، رنگ تو سب کی سفید ہیں۔ 40 روپے کپڑا بھی، 50 روپے کپڑا، 500 روپے کپڑا، وہ لگے گا یکساں۔ اس لیے مسنون سفید۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کپڑوں کے معیار ہم دیکھیں کہ بھئی ہم کپڑا 40 روپے کے پہن رہے ہیں یا 400 کے پہن رہے ہیں۔ 400 کے پہن رہے ہیں تو آپ بارلی میں آؤ، کھجور میں آؤ، درجہ اپنا صدقہ فطر کا بڑا رکھو، بلند رکھو۔ صدقہ فطر رمضان سے پہلے ادا کرو۔ ہمارا اسلام اس خوبی کا حامل ہے
کہ ہمارے اسلام میں ہر عید میں غریبوں کو یاد کیا جاتا ہے، غریبوں کو بھولا نہیں جاتا، ہم نہیں بھولتے غریبوں کو۔ ہمارا اسلام ہمدردی والا مذہب، خیر خواہ والا مذہب، بڑا پیارا مذہب، بڑا اصول والا مذہب، بہت مہذب مذہب ہے۔ پورے دنیا میں مذہب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، مذہب جس کو کہا جائے۔ بقیہ سب خود لوگوں کے بنایا ہوا ہے، وہ کریٹڈ ہیں، لیکن کریٹر کا کریٹڈ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ کسی اور طور طریقہ اختیار کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے۔ تو پہلا کام ہم لوگ صدقہ فطر کا اہتمام، دوسرا کام لباس سنت کے مطابق ہو، پتلا، چھوٹا، ٹائٹ، یہ تینوں لباس غیر شرعی اور حرام ہیں۔ کوئی بھی لباس آپ خریدو، 7 سال کے بچی کے اوپر بھی شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ 7 سال، بات سمجھ رہے نہیں؟ مرو اولادکم عند 7، 7 سال پر احکام شریعت لاگو ہو جانا شروع۔ اب احکام شریعت پر عمل کرنے کے عادی بنو۔ یہاں گدھے کی عمر کے بچیاں رکھ لے کو، ہماری چھوٹی بچی کیا ماں عمر ہے، 14 سال، چھوٹی بچی انہیں 7 سال، یہ گدھے کی عمر، ڈبل گدھے کی عمر ہوگی نا۔ ابھی بھی پتلا ہاتھ، پتلا لباس، بغیر اوڑھنی کے باہر پھرنا، یہ سب ہماری تربیت کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ اسلام پابند بننے کو، پابند بنانے کو کہتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ پابند بنو، پابند بناؤ۔ جہاں آ گئی پابندی وہاں آ گئی آبادی، جہاں آ گئی آزادی وہاں آ گئی بربادی۔ نسلوں کو برباد کرنا ہو، آزادی سکھاؤ۔ بچیس نہ بول کر بغیر اوڑھنی کے چن کھانے بھیج دینا، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اوڑھنی کے ساتھ مسنون لباس کے ساتھ ہمارا مذہب سخت ہے، اس معاملے میں سخت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا حکم کا مطالبہ کیے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر اللہ تعالیٰ ابھی حکم نہیں دیا، میں کیسا دوں؟ فرمایا، حضور حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کب کی بات یہ؟ کب کی بات ہے؟ 1400 سال پہلے کی بات۔ اب لوگ پورے ایسا سمجھتے ہمیں دور نبوت میں ہی سکا۔ دور نبوت کیا ہی ہے؟ دور فتن ہے، دور فتن ہے۔ 1400 سال پہلے اتنا احتیاط کرے، حضرت سودا نہیں مانے، حضرت سودا اعتراض کرے، کیا وہ کیوں؟ عمر بھی زیادہ تھی حضرت سودا کی، لیکن حضرت عمر کو سمجھانا تھا حضرت سودا کو کہ آج کل کا زمانہ کتنا پرفتن ہے۔ حضرت سودا فجر کی نماز کے واسطے نکلے، اصل منع کیے تھے مسجد کو کوئی نہ آئے، مسجد کو کوئی نہ آئے، مسجد کو مستورات کا آنا منع ہے، منع کیا۔ لیکن حضرت سودا نہیں، میں فجر کی نماز کو مسجد کو جاتی ہوں، سو مسجد کو نکلے۔ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر بیٹھ گئے درخت کے سہارے۔ حضرت سودا بڑی لمبی تھی، حضرت سودا لمبی، تو حضرت عمر نے وہ دھندلی سی روشنی میں، جو چاندنی روشنی ہے اس میں پہچان لیا حضرت سودا جا رہی ہیں۔ کیا کیا؟ آواز دی، ہلو آواز دیے، ایسا جیسے مستورات کو چھیڑ رہے ہوں۔ ایک بار آواز دی، 2 بار آواز دی، تیسرے بار فوراً حضرت سودا نکل کر واپس گھر کو آ گئی۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد گھر کو واپس گئے تو حضرت سودا پوچھا، اور ایک واقعہ، اچھا یہ تو حضرت سودا کا قصہ۔ دوسری، حضرت عمر کی بیوی، حضرت عمر کی اہلیہ محترمہ، انہوں بھی سنے نہیں۔ کیا وہ انہوں بولتی سو؟ اس لیے کہ عام طور پر
شوہر ہونے کی بات بیویاں کہاں سنتی؟ ارے عام طور پر شوہر دوسرے مولوی صاحب اگر کہیں وہ الگ چیز، اگر گھر کا مولوی ہو تو پھر دال کے برابر. تو یہ تو روز اول سے مزاج چلتا ہوا آ رہا ہے. حضرت عمر سب کے لیے اشدہم فی امر اللہ عمر. حضرت عمر آتے ازواج مطہرات کی بولتی بند ہو جاتی. حضرت نبی علیہ السلام مسکرائے، پوچھا حضرت عمر نے، سرکار آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیسی؟ کہنے لگے عمر تم آئے، سب یہاں بیٹھ کر مجھے پریشان کر رہی تھی ازواج مطہرات، جب تم آئے سب بھاگے اندر. حضرت عمر نے فرمایا ارے ازواج مطہرات سے مخاطب، تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈرتی ہو. تو حضرت عمر سے ازواج مطہرات خاموش ہو جایا کرتے تھے. لیکن حضرت عمر کی محترمہ، حضرت عمر کی زوج محترمہ، کیا انہوں نے خالی ایسا بولتی نکلے. حضرت عمر ان کے ساتھ بھی ہلو چھیڑے جیسا لائٹ ایک جھٹکا مارے واپس. حضرت عمر نماز پڑھ کر گھر پہنچے. کیا بیگم مسجد کو آئی نہیں کیا آج؟ انہوں صورت اتار لکھ بیٹھے تھے. نہیں اب سب وہ زمانہ نہیں رہا حضور کے زمانے کی طرح. دور عمر میں انہوں نے فرمایا حضور کی زمانے کی طرح وہ زمانہ نہیں رہا. پوچھا کیوں، کیا قصہ؟ نہیں خاموش. وہ بولنے جھجک رہی ہیں، وہ بولنے شرما رہی ہیں. کون سی باتیں؟ جو واقعہ پیش آیا فجر کی نماز کو جاتے ہوئے، جو آواز آئی، وہ واقعہ بولنے شرما رہی ہیں. حضرت عمر نے یہ اس لیے ترکیب اختیار کی تاکہ ان کو پتہ چلے میں چھیڑنے پر وہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، سبق دینا تھا. اگر یہی بات کوئی اور چھیڑتے تو بری بات ہوتی. تو مسجد کو مستورات جانا منع ہے، یہ الگ چیز ہے. آپ نے فرمایا تھا ابتدا میں، پھر اس کے بعد آپ نے منع. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر آج کے دور کی عورتوں کا معاملہ سرکار کو پتہ چلتا، حضور کسی کو مسجد جانے کی اجازت نہ دیتے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب مسجد کو جانا منع ہے تو ہمارے بچیوں کا بازار میں عید کے دن بے پردہ گھومنا، اوڑھنی ادھوری رہنا، کتنے بالاں کھلے رہنا، کتنی بری بات ہے. ایک لوچ کو برابر اوڑھنی پہنو بولنا نہیں. یہ کٹکے مار کو، مستورات کے کٹکے بھی مشہور ہیں، لوچ بھی مشہور ہے. ایک دینا ایک ٹریٹمنٹ دے کر بولنا ان کو سر پہ اوڑھنی اوڑھ، بغیر اوڑھنی کے کیوں؟ بچی اگر 10 سال کے اوپر ہو گئی ہے، نوز پیس لگاؤ بچیوں کو. وہ بچیاں نہیں رہی. وَاضْرِبُوهُمْ مِنْ دَاشَرٍ. اب وہ شریعت کی پابند ہو گئی. اگر وہ پابند نہیں ہوئی تو ان کو مارنے کا حکم دیا گیا. اگر وہ پابند نہیں ہوئی ان کو مارنے کا حکم دیا گیا. اس لیے عید کے دن خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم صدقہ فطر اور پھر اپنا لباس مسنون لباس ہو. اور عید الفطر کی سنتوں میں سب سے پہلے ہم فجر کی نماز کے بعد کھجور کھائیں گے. کیا کھائیں گے؟ کھجور سے افطار کریں گے. افطار کیا کریں گے؟ ارے بھائی کھجور سے افطار کریں گے. گویا یہ اطلاع ہے آج ہمارا روزہ نہیں ہے. 5 دن روزہ رکھنا حرام. عیدین کے 2 دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، یعنی بقرعید کے 11، 12، 13 تاریخ جو حاجیوں کے حج کی تاریخیں ہیں، اس میں روزہ حرام. بقیہ دنوں میں روزہ رکھو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم افطار کریں گے. اور عید کی نماز مستورات کو تو ہے نہیں. مرد حضرات عید کی نماز پڑھنے جائیں گے، مستورات 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کر لیں، بس 2 رکعت. حالانکہ عید کی نماز تک مردوں کو بھی کوئی نفل نہیں ہے. بعض ترک بزرگاں کیا کرتی؟ اشراق پڑھتی. ارے اللہ کے بندے، آج اشراق بھی اللہ کی طرف سے معاف ہے، اللہ نے چھٹی دے دی. عید تک کوئی نماز نہیں، عید تک کوئی نماز نہیں. اچھے اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہنو. غریب بیچارے ہیں،
غریب بیچارے، ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو، اپنے پاس جو اچھے کپڑے وہ پہنو، ان کی مدد کرو۔ چھوٹے بچے روزہ رکھے ہیں، ان کو روزے کے مطابق عیدی دو تاکہ وہ بچوں کے اندر ذرا مزاج۔ کون کون 30 روزے رکھے ہاتھ اٹھاؤ، بچوں میں اعلان، بچے 30 روزے والے آئے، 30 روزے والوں کو 30 روزے کے مطابق انعام، عیدی، عیدی دو۔ عیدی کیوں؟ بچوں کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو خوش کریں، ان کو بھئی عید کا دن اللہ کے طرف سے انعامی جلسے کا دن ہے۔ کیا دن؟ انعامی جلسے۔ دستار بندی بھی کسے دستار بندی؟ بھئی جو رمضان صحیح گزارے ان کے لیے جہنم سے چھٹکارے کی سرٹیفکیٹ اللہ دیتے ہیں، دیتے کہ نہیں دیتے؟ جہنم سے چھٹکارے کے اللہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو سرٹیفکیٹ کسے؟ اعمال جس نے پابندی سے کیے اسے۔ ارے بھئی ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہے، کیا کریں؟ استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ معافی مانگنے والے کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے ہمارے پاس راتیں ہیں، آج کی رات ہے، صبح کی رات ہے، پرسوں کی رات ہے، عید کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ بھئی تہجد پڑھو، معافی مانگو، تہجد پڑھو، معافی مانگو۔ تہجد تو من منکم سائل فاعطی، من منکم مستغفر فاغفر اللہ، اللہ تعالیٰ روزانہ اعلان کرتے ہیں تہجد میں معافی مانگو، تہجد میں معافی مانگو۔ اس کے لیے اعتکاف بہترین عمل۔ آخری ایام میں اگر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھے اب تک، بیٹھ جاؤ، 1 دن صحیح 2 دن صحیح بیٹھ جاؤ اعتکاف۔ اعتکاف میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے کسی داتا اور کسی سخی کے در پر بیٹھ جانا۔ وہ بیچارہ فجر کو دروازہ کھولا، یہ فقیر بیٹھا ہوا ہے، ظہر کو کھولا، فقیر بیٹھا ہوا ہے، دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، پسینے میں بیٹھا ہوا ہے، افطاری کے وقت بیٹھا ہوا ہے۔ ارے بھئی کیا ہونا، کیا ہونا؟ صاحب وہ کام کر ڈالو، صاحب وہ کام کر ڈالو، صاحب وہ کام کر ڈالو، صاحب ایک بات رٹلک بیٹھا ہے بیچارہ۔ رحم آئے گا نہیں آئے گا؟ بے رحم کر کے وہ بیچارہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دارالعلوم دیوبند میں ایک بچے کا داخلہ نہیں ہوا، محتمم صاحب کے پاس گیا، محتمم صاحب کے پاس پیچھے پڑ گیا۔ انہوں نے کہا بھئی اس کے نمبرات دیکھو، دیکھے تو فیل، 20 پر 8 نمبر، 30 پر 2 نمبر کم از کم لینا تھا، 20 پر 8 نمبر۔ وہ بیچارہ ان کے پیچھے پڑ گیا۔ حضرت داخلہ، خالی ایک بات، کیا بھی کوئی نہیں۔ کہاں گئے تھے؟ حضرت داخلہ کہاں گئے تھے؟ وہ سو کی صورت لے لے کو، چھوٹی صورت لے لے کو حاضر۔ محتمم صاحب پیر دباتے دباتے بیچارہ سو گیا، نائب محتمم صاحب کے۔ انہوں تہجد کو اٹھے تب بھی پیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے بولا ارے یار تم عجیب آدمی ہو، رات بھر یہیں بیٹھے رہے۔ کہا جی حضرت کیا ہونا؟ کیوں؟ کہا حضرت داخلہ۔ وہ بات ان کے دل میں ایسی لگی، ناممکن ہے 28 نمبر کا داخلہ ہونا دارالعلوم میں، پوری تاریخ دارالعلوم میں شاید ایسا واقعہ کبھی پیش آیا ہو۔ لیکن انہوں نے اپنے طرف سے، محتمم صاحب نے 1 نمبر بڑھا دی، نائب محتمم نے 1 نمبر بڑھا دی، 2 نمبر بڑھا دیے، پاس کرا کر اس بیچارے کا داخل کرائے۔ وہ بھی کب؟ جبکہ داخلے کا پورا کوٹا ختم ہو کر سبقاں شروع ہو گئے۔ داخلہ کا تصور ہی نہیں ان اوقات میں، وہ وقت میں 15-18 دن کے بعد داخلہ ہوا۔ بتانے کا منشا کیا؟ ایک ضد، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ جہنم سے چھٹکارا، یا اللہ جنت میں داخلہ، یا اللہ جنت میں داخلہ، جہنم سے چھٹکارا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ایک ہی رٹ اللہ کے سامنے رٹتے کیا رہے انہیں؟ فجر میں بھی لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، ظہر میں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، عصر میں لا الہ الا اللہ۔ کیا با ہونا تجھے؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو۔ عید کے دن لیلۃ الجائزہ میں کیا بھئی ہونا؟
لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ و نعوذ بک من النار. اب عید کے دن صبح کو لا الہ الا اللہ، ارے بھائی اسے سرٹیفکیٹ دیا لو جی، کب دیکھو انہیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ و نعوذ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ، دے ڈالو اسے سرٹیفکیٹ. رحمت خداوند بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. ارے بھائی ہم لائق تو نہیں ہیں جنت کے، مانگ تو سکتے ہیں، نالائقوں کو کیا اللہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ بڑا ہے بھائی، اللہ داتا ہے، بغیر استحقاق کے دیتا ہے. اللہ کیا ہے؟ کریم. کسے کہتے ہیں کریم؟ کریم اسے کہتے ہیں جو لائق ہی نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے دے دے، عطا کر دے. جو مستحق نہیں پھر بھی عطا کر دے، اسے کیا کہ کریم کہتے ہیں. اس کو کریم اسے کہتے ہیں جو بے مستحقوں کو بھی عطا کر دے. لائق بھئی ہم اس اتنے حقدار نہیں تھے لیکن پھر بھی آپ نے عطا کیا. یہ اللہ کا، اللہ داتا ہے، بن مانگے دیتا ہے. اس لیے محترم خواتین، رمضان مبارک کی آخری گھڑیاں ایک ہی رٹ اللہ سے رٹو، ایک ہی رٹ. پھر دیکھنا عید کی خوشیاں ہمارے دل میں خود کیسی پھوٹ رہی ہیں. فرشتے بھی کہیں گے اللہ بیچارہ پھرا کو ایک ہی چیک مانگ رہا نا، کیا مانگ رہا انہیں، جنت تشنا دے ڈالو. فرشتے بھی سفارش میں لگ جاتے ہیں. فرشتوں کو بھی کیا بھائی لکھنا سمیں، کیا رہے انہیں صبح سے شام تک یہ چٹلک بجھائے نا. کتنے بار ہٹ گیا؟ 150 مرتبہ ہٹ گیا. 1,500 مرتبہ کیا؟ اللہ لا الہ الا اللہ جب بندہ کہتا ہے اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا. اب جب بندہ لا الہ الا اللہ بولے گا اللہ کا جواب آتا رہے گا، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا. آئے گا نہیں. اب استغفر اللہ جب کہے گا بندہ تو اللہ سوچے گا کون سے، جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں ارے بھائی پینسل کی غلطی ہے. اب ہم لوگ لکھتے نا بھائی، کاغذ میں لکھتے ہیں، کاغذ میں لکھتے وقت بعض مرتبہ پینسل میں لکھتی. بچوں کو پینسل میں کیوں لکھایا جاتا؟ پینسل میں لکھا ہوا مٹانا آسان ہے. اس لیے اسکول میں ترتیب بنا دیے، 2nd کلاس تک پینسل میں لکھو، 3rd تک پینسل میں لکھو، 4th تک پینسل میں. کیوں بھئی؟ تب تک بچے غلطیاں وغیرہ لکھ دیے، اسے مار کر درست کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پین. کیوں؟ پین میں مارنا مشکل، پین کے ربڑ الگ، لیکن وہ جلدی وہ چیز مٹتی نہیں. انک پین یا بال پین مٹتی نہیں، اس لیے پہلے مشق کرایا جاتا ہے پینسل میں، بعد میں پین دیا جاتا ہے. اب کوئی ایڈریس، کوئی ایسی چیز لکھنا جس کو مٹانا نہیں ہے، پرماننٹ رکھنا ہے، اسے مارکر، پرماننٹ مارکر میں لکھتے ہیں. اسے مٹانا اور ناممکن. انہیں واٹر پروف نہیں، پانی ڈالے تو بھی نہیں مٹتا. پین واٹر ڈالے تو ذرا ذرا مٹ جاتا، دھندلا سا ہو جاتا، لیکن واٹر پروف نہیں مٹتا. اب کیا کرنا؟ ارے بھئی اب کیا کریں؟ جیسے تحریر پکی ہے اسی کے مطابق ربڑ لائیں. ربڑ لائیں گے ہم پینسل کو مٹانے، پینسل والا ربڑ، پین کو مٹانے، پین والا ربڑ. یہ ترتیب ہوتی ہے. اگر کوئی پینسل والا ربڑ لا کر پین کو مٹانے کی کوشش کرے، مٹا سکتا ہے؟ اگر پین والا ربڑ لا کر مارکر کو مٹانے کی کوشش کرے، مٹا سکتا ہے؟ اسی طرح فرمایا غلطیاں ہلکی سی ہوتی ہیں، ہلکا استغفار کافی ہے. بعض غلطیاں گہری ہوتی ہیں، گہرا استغفار کی ضرورت ہے. بعض غلطیاں اور گہری ہوتی ہیں، اس کے لیے اور گہرا استغفار چاہیے. ہمیں لوگاں پورے کون سا استغفار رکھ لیں؟ پینسل والا استغفار رکھ لیں بیٹی، پینسل کا ربڑ، استغفر اللہ. جی کون سا استغفار کر رہی ہوں؟ پینسل کا ربڑ. یہ پینسل کے ربڑ سے تمہارا مارکر کا گناہ جاتا نہیں. مارکر کا گناہ جاننے کے لیے مارکر کا استغفار چاہیے.
بھئی یہی تو ہے اصول. اصول کیا ہیں؟ جتنا گہرا گناہ اتنا گہرا استغفار. تو ہم اس وقت رمضان کے اتحیات میں پہنچ چکے. 27واں یہ اللہ اکبر بول کو چوتھی رکعت کے اتحیات میں بٹھا دیتا ہے. کون؟ اب اتحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ہم شروع کر دیے ہیں. اب کیا کرنا؟ چلتے چلتے اتحیات میں اللہ کی اس نعمت کی تعریف کرو، رسول علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق چلنے کے عزائم کرو، اور پھر استغفار کرو. کیا کرو؟ استغفار کرو. استغفار کرو. یہ بات کا حکم دیا گیا، استغفار کرو. تو ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اور اللہ اس لیے تمام سے گزارش نیت کریں. اور اللہ نے دعوت کی محنت اس لیے عطا کی تاکہ ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کر دے. چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کر دے. چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کر دے. اس لیے تمام نیتیں کریں، ارادے فرمائے، عزائم کریں. انشاءاللہ ہم توبہ استغفار کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے. ابھی مختصر دعا ہو جائے گی. رمضان مبارک کے بعد جماعتیں نکل رہی ہیں، تو جو بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں رمضانی کیفیت پر ہمیشہ برقرار رہنے کے لیے دعوت کا مہینہ اللہ نے رمضان کا عطا کیا. تو یہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے حالات اللہ درست کریں گے، ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. اسی کو برقرار رکھنے دعوت کی محنت میں رمضان کے بعد بھی جڑے رہنا، گھر میں تعلیم کرنا، اجتماع میں آنا، اور اپنے آپ کو نصرت کے لیے تیار رکھنا، آنے والی جماعتوں کا استقبال کرنا، اور خود جماعتوں میں جانا. 3 دن لگا کر ہیں عشرہ. ابھی تو بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں، عشرے کی ترتیب بناؤ. عشرہ لگائے ہیں، چلہ لگائے ہیں بیرون. اس طرح نظام بناؤ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری ہمتوں کے مطابق اللہ ضرور قبول کرے گا. ابھی مختصر دعا ہوگی، پھر اس کے بعد آپ حضرات اپنے اعتبار سے ترتیب بنائیں، تشکیل کریں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواها